اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظام۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام تحلیلی جائزہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ تحلیلی جائزہ در حقیقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامت برکاتہ کے اس خطاب کے پس منظر میں ہے کہ جو انہوں نے قم المقدسہ بیت معظم اللہ میں مبلغین دینی اور عمومی مؤمنین کے درمیان یہ خطاب فرمایا، اور اس میں انہوں نے کچھ گزارشات پیش فرمائے جس کے بارے میں جو ہے ہم گزشتہ 4-5 روز سے علماء کرام کی خدمت میں ان نکات کو پیش کر رہے ہیں اور مفصل اور مفید شرح اس کے بارے میں آپ کی خدمت تک رسائی کر رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید محمد اطہر کاظمی صاحب قبلہ میرٹھ سے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، شکر خدا۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ قبلہ، آپ کی دعائیں ہیں انشاءاللہ تقبل اللہ اعمالکم۔ نہایت ہی تہ دل سے قبلہ آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور ان ایام ماہ رمضان عظیم کی سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اور قبلہ اگر آپ اجازت فرمائیں، چونکہ وقت جو ہے وہ مختصر ہے، تو جو خطاب مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ نے قم المقدسہ میں مبلغین اور عمومی مومنین کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کیے تھے، اس میں سے میں سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں شروع کروں۔ بسم اللہ۔ شکریہ قبلہ۔ پہلا سوال جو ہے، خطابت کے اوائل میں خود مرجع علی قدر نے ماہ رمضان عظیم کے سلسلے میں جو فضائل اور جو برکات و فیوز ہے اس ماہ مبارک کے، اس پر جو ہے ایک تبصرہ فرمایا، اور فرمایا کہ اس اعمال خیر تک رسائی کے لیے ہمارے محکم اور مستحکم ارادے کی ضرورت ہے۔ اس نقطے پر قبلہ اگر آپ ایک وضاحت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی چینل کے ذریعے سے تمام حاضرین اور تمام ناظرین کی خدمت عالیہ میں جو اس وقت اس مقدس ٹی وی سے وابستہ ہوتے ہوئے تشیع کے حقیقی رموز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان کی تہنیت پیش کرتا ہوں، اور توفیقات کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند قدوس ان سب کو اور ہم نے اپنی اطاعت اور اپنے اعمال حسنہ کی توفیق عطا۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مرجع علی قدر کا یہ جو بیان ہے، یہ ہمیشہ کی طرح سے جی ماہ محرم الحرام سے پہلے بھی آپ مبلغین کے لیے کچھ نصیحتیں فرماتے ہیں، ایسے ہی آپ اس شہر اللہ سے پہلے بھی مبلغین کے لیے کچھ نصیحتیں فرماتے ہیں۔ یہ اس کا ایک تسلسل ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مرجع علی قدر کی جو ضرورت اس قوم تشیع کو ہوتی ہے، اس کو آشکار کرتا ہے کہ قوم جو ہے وہ گویا بے راہ رو نہیں ہے، اس کے اوپر نظر کے الحمدللہ ایسے افراد موجود ہیں جو ضرورت کے اعتبار سے مبلغین کو راہ دکھاتے بھی ہیں اور نصیحتیں۔ جی اب اس سلسلے میں جو مرجع علی قدر کا جملہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، یقیناً دیکھیے کبھی بھی ایک انسان اگر کسی خاص عمل کی طرف رجوع کرتا ہے جی اور وہ عمل کچھ دقیقوں کے اوپر اور کچھ ساعتوں کے اوپر محسوس ہوتا ہے تو اس کی نوعیت کچھ اور ہو، بے شک۔ لیکن اگر عمل کھینچ کے 1 مہینے تک چلا جائے جی
اور معاملہ اعمال کا تسلسل کے ساتھ 1 مہینے کا وابستہ ہو جائے تو وہاں معاملہ ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے اگر کوئی عمل کر رہے ہیں، ممکن ہے کسی نادار کو کپڑے پہنا رہے ہیں یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو وہ کچھ ساعتوں سے بس اپنا وقت لے گا، اس سے زیادہ وقت نہیں لے گا. تو وہاں آپ کا ارادہ کس عنوان سے، کس طرح سے ہے، ممکن ہے مستحکم ہو، ممکن ہے مستحکم نہ ہو، یہ دونوں کیفیتیں سامنے آ سکتی ہیں. لیکن جب آپ کا عمل باقاعدگی کے ساتھ 1 مہینے کے اوپر مشتمل ہے تو وہاں آپ کا ارادہ مستحکم ہونا چاہیے، اور وہاں یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ اس مکمل ارادے کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں تاکہ اس کے نتائج درست ہو سکیں. تو نتائج کی درستگی کے لیے اور نتائج کی پختگی کے لیے ضرورت ہے کہ ارادہ مستحکم. سامنے کی بات یہ ہم اور آپ لفظ ارادہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اگر آپ اس سلسلے میں عربی زبان میں دیکھیں تو اسی کو نیت کہا جاتا ہے، اور نیت سے متعلق یہ جملے موجود بھی ہیں باب فقہ میں. جب نیت کی تعریف کی جاتی تو کہا النیہ ہی ارادۃ بالقلب. قلب ارادے کا نام نیت ہے. اب وہی قلبی ارادہ اگر زبان سے بھی ڈھل جائے تو نور نور، لیکن اگر یہ استحکام نہیں رکھتا تو اس عمل سے کوئی پہلے نہیں. لیکن انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. تو چونکہ نیت مستحکم ہوتی ہے تو عمل مستحکم ہوتا ہے. لہذا مرجع علی قدر کا یہ جملہ در حقیقت ہم سب کو متوجہ کرنا ہے کہ جب بھی کبھی اعمال حسنہ سے متعلق گفتگو آپ منبر سے، محراب سے کریں تو کم سے کم ماہ مبارک رمضان میں مومنین کو اس بات کی طرف دعوت دیں کہ آپ کا ارادہ مستحکم ہونا چاہیے. اگر ارادے میں استحکام ہوگا تو آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو قبولیت کے لیے استحکام ضروری ہے. مرجع یہ بیان کرتا. بے شک قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی. میں ایک سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ایک نقطہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ماہ رمضان میں خود خطبہ شعبانیہ کا، اور روایت انہوں نے پیش کی کہ حتیٰ ایک عمل جو ہے عمل فرض اور واجب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے اس کا اجر و ثواب. تو اس عنوان سے انہوں نے فرمایا کہ خود ان واجبات میں سے جو آج کے اس دور میں شاید کسی وقت جو ہے واجب کفائی تھے لیکن بھی واجب ہو چکے ہیں، واجب عینی ہو چکے ہیں، خود دفاع رسول اللہ، دفاع اہل البیت اور دفاع قرآن، جو کہ اس میں جو ہے انہوں نے فرمایا کہ حتیٰ اس ماہ میں ہمیں اس طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. اس عنوان سے بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں. یقین دیکھیے، میں جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مراجع کرام کی ذمہ داریاں ہیں جس کی طرف مرجع علی قدر نے اپنی اہم ذمہ داری کو ادا کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ مبلغین اس طرف رجوع کریں. ظاہر ہے کہ قوم تشیع کی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ ہم کسی زندہ مجتہد کی طرف رجوع کریں، اور زندگی کی علامت یہ ہے کہ وہ وقت اور حالات اور ماحول کے پیش نظر اپنے عناوین کو رکھتا ہے. اب دیکھیے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ دفاع، چاہے وہ توحید کے لیے ہو، نبوت و امامت کے لیے ہو، قرآن مجید کے لیے ہو، اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے ہو، یہ دفاع واجب کفایہ. یہ مانا کہ فرض کیجئے آپ اور میں دونوں کہیں سفر کر رہے ہیں اور سفر کے درمیان میں کسی دشمن دین نے کوئی بات کہی، اب وہ واقعی سے مربوط کہی ہو، جل جلالہ تعالیٰ کریم سے کہی ہو، یا حضور سرور کرام سے متعلق یا اہل بیت سے متعلق یا قرآن حکیم سے متعلق کوئی بات اگر کہی ہے، تو اب ہم دونوں پہ واجب ہے، لیکن دونوں پہ وجوب کفایہ. فرض کیجئے آپ نے آگے بڑھ کے فون آگے بڑھی جسارت کی اور آپ نے اس کا جواب دیا. اب جیسے جواب آپ نے دے دیا میرے اوپر سے یہ ثابت ہو گیا. لیکن مرجع علی قدر اس طرف توجہ فرمائیے، وہ یہ کہ اگر فرض کیجئے ان کے اس درس میں اور اس موعظے کے اندر جو واعظ انہوں نے فرمایا مبلغین، اگر فرض کیجئے اس پہ 500 مبلغین موجود ہیں یا 500 مبلغین کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جملے ارشاد فرمائے ہیں، تو کوئی ایک اگر ان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے تو 499 یہ سوچ کے پیچھے نہ ہٹیں کہ یہ اس کا جواب فلاں صاحب نے دے دیا. نہیں، مرجع علی قدر نے یہ جملہ خاص طور پہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت محسوس کرتا کہ یہ واجب کفائی نہیں ہے، اب واجب وجوب عینی ہے. اور وجوب عینی کا مطلب یہ کہ اگر 500 افراد اس جملے کو سن رہے ہیں تو ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنی اس جگہ کے اوپر دفاع مذہب اہل بیت کرے، دفاع توحید کرے، دفاع نبوت رسالت و امامت یا دفاع قرآن مجید کرے۔ اب سامنے کی بات دیکھیے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اس بات کو ہم بخوبی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہاں کثیر المذاہب اور کثیر المسالک افراد ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ہندوستان کی ایک خاص خوبی یہ بھی ہے کہ ہر طرح کے افراد یہاں پہ رہتے ہیں اور اس حوالے سے سامنے آتی ہے۔ لیکن اب مسئلہ دیکھیے کہ وہاں پیار اور محبت اور اطمینان اور اخوت اور مساوات کے ساتھ ساتھ معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر کہیں کہیں کوئی انسان بدگمان بھی آ جاتا ہے، اور بدگمان انسان جو ہے وہ اس منزل کو اس کیفیت کے ساتھ میں لے آتا ہے کہ کہیں اشکال پیدا کر دیتا ہے، توہین کر بیٹھتا ہے، اور کوئی انسان اس منزل کے اوپر توہین کا ارتکاب کر رہا ہے تو ہر انسان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو باقاعدہ دفاع کرے، اور دفاع اس اعتبار سے کرے کہ یہ وجوب کفائی نہیں ہے، اب جس شکل میں بھی ہو سکتا ہوں۔ اب دیکھیے وجوب عینی کا مطلب کیا ہے، اس کو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مرجع علی قدر کے جملے ہر فرد کے ذہن میں سمو جائے، اس کا امکان اگر ہوتا تو معاف کیجیے گا امام حسین ٹی وی 4 جو ہے اس جگہ کے اوپر تحلیلی معاملہ نہ رکھتا، تحلیلی معاملات سے متعلق متعدد عناوین کے تحت اور ان کے جملوں کی وضاحت کرتے ہوئے در حقیقت کی متوجہ کرنا ہے کہ مرجع علی قدر کے جملے کس حد تک باریک ہیں اور کس حد تک ذہنوں میں پہنچانے کے لائق ہیں۔ دیکھیے وجوب عینی، نماز واجب عینی، یعنی کہ جو کسی بھی شکل میں کسی بھی طرح سے ساقط نہیں، یعنی کہ اگر ایک انسان اس کو انجام دے لے تو دوسرے کے اوپر ساقط نہ ہو تو یہ وجوب عینی ہے، اور ہر انسان کے اوپر تعیناً تخصصاً یہ چیز واجب ہے، یہ وجوب عینی نماز ہے۔ لیکن نماز کی کیفیت کیا ہے؟ نماز واجب ہے، 5 وقت واجب ہے، فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء واجب ہے، لیکن میں اپنے ناظرین کی خدمت میں کہوں کہ کبھی کبھی اس منزل کے اوپر انسان کو خود ہی اختیار ہوتا کہ وہ نماز کو اس طرح سے انجام دے۔ مثلا میں قوی ہوں، درست حالت کا حامل ہوں، بالکل کوئی سقم اور کوئی بیماری مجھ پہ نہیں ہے تو مجھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، لیکن فرض کیجئے میرے پاؤں میں شدت کے ساتھ میں درد ہو جائے اور میں اتنا درد پیدا ہو جائے کہ میں نماز کے لیے قیام نہیں کر سکتا، تو نماز وجوب عینی ہے، اور وجوب عینی کا تقاضا یہ کہ اب یہ ثابت نہیں ہو سکتی، سقوط کا امکان نہیں ہے، تو اگر ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو اب یہی وجوب عینی مجھے بیٹھ کے اگر میں بیٹھ کے فرض کیجئے اتنی سکت نہیں ہے، میرے پاس میں طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، میں بیٹھ کے پڑھ سکتا تو مجھے لیٹ کے پڑھنی ہے، وجوب عینی ہے۔ یہی پہلا دفاع توحید و نبوت و رسالت و امامت و قرآن اور دفاع مذہب سے متعلق، دفاع اہل بیت سے متعلق، کہ اب کوئی یہ سوچے کہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں اتنا نہیں کہہ سکتا، تو جتنا کہہ سکتا ہے اتنا وجوب عینی ہے، یہ کفائی نہیں ہے۔ اس منزل پر کوئی انسانی سوچ نہیں سکتا کہ اس کے کہنے سے ہمارے اوپر ساقط ہو جائے، لہذا دفاع مذہب اہل بیت کی۔ اب دیکھیے اس بات کو دیکھا گیا گزشتہ ایام میں ہمارے ہندوستانی کے اندر ایک کمظرف نے اس بات کا اعلان کیا کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اتنی آیتیں جو ہے وہ غلط ہیں اور وہ گویا متوجہ کرتی ہیں کہ لوگوں میں دہشت گردی پھیلائیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب نتیجہ کیا ہوا کہ خود ہم نے بھی اس بات کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ میں عمل کیا، اور باقاعدہ مختلف علماء نے ممبر سے کیا کہ انہوں نے شدت کے ساتھ میں دفاع قرآن کے اندر گفتگو، اب اسی طرح 2-3 سال پہلے دفاع قرآن کے اوپر گفتگو کرنا ہر شخص نے کیا اور کرتے ہوئے بیان کیا۔ آج مرجع علی قدر نے کہا کہ اس طرح دفاع اہل بیت کے لیے بھی ہر فرد کے اوپر واجب عینی ہے کہ گفتگو کرے۔ اب اگر کوئی سوشل میڈیا سے وابستہ ہے تو وہاں کے دفاع کرے، کوئی اگر الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہے تو وہاں ہے، کوئی پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہے تو وہاں ہے، کوئی قلم سے کر سکتا ہے قلم سے کرے، زبان سے کر سکتا ہے زبان سے کرے، ممبر پہ جا سکتا ہے ممبر، محراب، جہاں جہاں بھی، یعنی مرجع علی قدر کے جملے صرف وہیں سے وابستہ افراد سے نہیں ہے کہ جو وہاں ان کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، بلکہ در حقیقت پیغام ہے ان تمام مبلغین کے ذریعے سے قوم کے ہر اس فرد کو جو دفاع کی صلاحیت رکھتا
है कि वो दिफाए मजहब अहले बैत करे और उसमें कोई कोताही न करे, इसलिए कि सबूत इसमें बिल्कुल नहीं है। ये वजूब किफाई नहीं, वजूब है। बेशक बेशक क़िबला, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई दौर हाज़िर के हालात के मुताबिक। एक सवाल इसमें से मैं ये करना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुहिम नुक्ता था। फरमाया कि हत्ता रिवायत पेश की और रिवायत भी सहीह रिवायत पेश की मर्ज अली क़दर ने। फरमाया कि हत्ता मोमिन की हुर्मत काबे से बढ़कर है। तो इस उन्वान से कि ख़ुद काबे की बुज़ुर्गी यकीनन सबके लिए वाज़ेह और आश्कार है। और हत्ता मर्ज अली क़दर ने फरमाया कि बाज़ हुकूमतें हो सकता है कि उनकी नाकामी की वजह, हुकूमत या माशरे उनकी नाकामी की वजह भी ये हो कि वहाँ पर मोमिन की हुर्मत जो है उसकी निगाहदारी नहीं होती। इस नुक्ते के ऊपर क़िबला आप क्या फरमाएंगे? देखिए जनाब अली, जहाँ तक मैं समझता हूँ मर्ज अली क़दर का ये बयान और उस बयान में ये खास नुक्ता जी, हकीकत जो उनकी अपनी पहचान है जी, कि वो हम जहद जी मजहब अहले बैत और अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से दिफा के मरहले पर साबित कदम रखते हैं जी। ये दर हकीकत तवज्जो दिलाना है कि जब एक आम मोमिन की हुर्मत जी अल्लाह सुब्हानहू तबारक तआला ने खाने काबा से ज्यादा समझा है। सही, मेरी बात अगर नाजरीन तक पहुंच रही हो और जो लोग मेरी बात महसूस कर रहे हैं तो यकीनन इस बात को देखें कि जब एक आम मोमिन, कोई आम मोमिन हो जी, उसकी अजमत, और ये जुमला हमारे और आपके इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जुमला जी, घटे इमाम का जुमला, जहां इमाम ने फरमाया कि देखो एक मोमिन की हुर्मत जो है वो काबे से बुलंद होता है। बेशक, अल्लाह अकबर। काबा भी जो बैतुल्लाह है जी, एक ऐसा मरकज और ऐसा मलजा और मावा जिसकी तरफ पूरी कायनात के सरों को झुका दिया, सही, जिसकी अजमत और हुर्मत के आगे गोया मुसलमान किसी को समझता ही नहीं है। निस्बत की बुनियाद पर चीजों की हैसियत तय पाती है जी। ये मेरा लिबास है तो मेरा लिबास, जैसा मैं हूं वैसा मेरा लिबास जी। ये मेरा अमामा है तो जैसा मैं हूं, जिस हैसियत का मैं हूं वैसा उस हैसियत का मेरा अमामा हो। बेशक, ये मेरी अबा है तो जिस हैसियत का मैं हूं उस हैसियत की मेरी अबा हो। लेकिन निस्बत की बुनियाद पर चीजों का मेयार तय पाता। बैतुल्लाह जी, अल्लाह का घर, निस्बत इससे बड़ी तो कुछ नहीं हो सकती। बेशक, कि जल्ल जलालहू तआला का घर जी। तो जब अल्लाह का घर है तो इसको कोई आप अल्लाह से बड़ा तो कोई है नहीं जी। तो जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो निस्बत की बुनियाद पर फिर भी सबसे बड़ा जी। और ये घर भी वक़ात और हुर्मत के एतबार से अगर कहीं कम हो जाता है, माज़अल्लाह अगर मेरे होते तो यकीन कह सकते थे मैं लफ्ज़ माज़अल्लाह का इस्तेमाल करता, लेकिन माफ कीजिएगा जुमले इमाम के, और इमाम भी वो जिसका नाम की सादिक है। सुभान अल्लाह। अब वो एक आम मोमिन के लिए क्या है जी। अब देखिए बाबे मुनाजरा के अंदर इस बात को हम मंतिकी एतबार से पेश करते हैं, इस बात को अपने तुल्ला को भी पढ़ाते हैं, इस बात को हम कहते हैं जी कि जब अदना तौर के ऊपर औलवियत यहाँ पे ये है मफहूमी एतबार से कि एक आम मोमिन तो बतरीक़ औला वो जो ईमान के इंतहाई मरहले पर मौजूद हो, जो कुल्ले ईमान कहा जाए। सुभान अल्लाह। बात देखिए, मेरी बात शायद वाज़ेह हो रही होगी बेशक मेरी नाज़रीन के लिए कि अब जो कुल्ले ईमान हो उसकी हुर्मत कितनी बुलंद वाला हो। तो जब एक अल्लाह का घर एक आम मोमिन की हुर्मत का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं समझने समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना तकाबुल कोई मोमिन करता नहीं किसी का जी। इस बंदे वो बैतुल्लाह है, ये मोमिन है। सुभान, मैं कह रहा हूं कि इमाम के जुमलों को समझने के लिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जुमलों को समझने के लिए कि एक मोमिन की इज्जत खाने काबा से बुलंद वाला है। तो जब एक आम मोमिन इतना बुलंद वाला हो सकता है खाने काबा से निस्बत और हुक्म में, तो फिर वो जिसको अल्लाह ने इमामुल मुमिनीन और इमामुल मुत्तकीन बनाया, वाह क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक वो कितना बुलंद वाला होगा। अब जाहिर सी बात है कि वो देखिए यहाँ पर भी इस्तिआरन और किनायतन में एक नाम पेश करते हैं जी, वरना इमाम हमारे 12 है, हमें अपना शरी कहा जाता, हमें इमामी कहा जाता। बेशक बेशक। तो जब एक इमाम की इतनी
वैल्यू है, इतनी बुलंद वाला है, तो बाकी और आइम्मा की। जी। अब अगर कोई किसी की एक शान में गुस्ताखी करे, जी, चेहरा दिए औलिया मुकाम सलामुल्लाह अलैहा की अक़दस पे गुस्ताखी करे, जी, लेकिन अल्लाह, ईमान के बारे में कोई जुमला कहे, जी, सामने की बात है, इस मंजिल के ऊपर हर फर्द के ऊपर जी, जो भी उनके ऊपर ईमान रखता है उसके ऊपर दिफा वाजिब है। तो मर्जा आले कदर ने दर हकीकत उस एक जुमले से मुतवज्जे किया है कि जब एक आम मोमिन की हुर्मत इतनी बुलंद रहा है, तो जिनको अल्लाह ने मरकज ईमान करार दिया है, वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। क़िबला आपने बहुत खूबसूरत वजाहत फरमाई। हमारे पास कुछ टाइम जो है वो बच्चा है, एक सवाल मैं और भी आपकी खिदमत में करना चाहूँगा। ख़ुद एक इस खिताब में जो है उन्होंने जो एक तरफ से उन्होंने गुफ्तगू फरमाई कि ख़ुद जो है इंसान को इस हद तक मुत्तकी होना चाहिए और इस माह में, इस माह के ज़रिए से इंसान औज तकवा तक अपने आप को पहुंचा सकता है। तो सवाल मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि किस तरीके से माह रमज़ान अज़ीम के बरक़ात से इंसान जो है वो औज तकवा तक पहुँच सकता है, इस पर भी क़िबला अगर एक वजाहत फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह को सलामत रखिए और तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। और पहल आप करबला में मौजूद हैं और आपके दुआओं के तवस्सुल से अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक़ दे। मैंने जैसे कि आपकी खिदमत में शुरू में बिल्कुल आए तक़वा और आए सौम पढ़ी, या लदीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, मर्जा अली क़दर की इशारा इसी आयत की तरफ है। ऐ साहिबान ईमान तुम्हारे ऊपर कुतिबा लफ्ज़ मजहूल इस्तेमाल किया गया है, जो दरअसल फर्ज की वजाहत करने के लिए है कि इसमें कोई इम्कान नहीं है कि आप यहाँ वहां चले जाएं, नहीं, तुम पर रोजे लिख दिए गए, फर्ज। अब आगे बढ़िए, जो जुमला आखिर में लअल्लकुम, जी, अल्लाह फसाहत बलागत कुरानी, बेशक सौम के बाद में लफ्ज़ तक़वा, हालांकि लअल्लकुम के ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, मैं उधर नहीं आऊंगा, लेकिन मैं यहीं पे जो आपका सवाल है उसको बाकी रखते हुए कि लअल्लकुम मुमकिन है कि तुम शायद इस सौम की बुनियाद पर तक़वे इलाही इख्तियार करते हुए मुत्तकी बन जाओ। सुभान अल्लाह। तक़वा किसका नाम है? जी, तक़वा नाम है मुहर्रमात से परहेज का। सुभान अल्लाह, बेशक। तक़वा नाम है मकरूहात से परहेज का। बेशक बेशक। और अब इस मंजिल पे आगे बढ़े, जब इंसान रोजेदार हो जाता है, जी, मुबाह चीजों को भी छोड़ देता है। बेशक। अब वो मुहर्रमात तो मुहर्रमात, जी, मकरूहात तो मकरूहात, जो मुबाह चीजें हैं, अल्लाह अकबर, अपने परवरदिगार से उनको भी छोड़। अल्लाह अकबर। खाना मुबाह है। देखिए, जब तक इंसान की जिंदगी का इन्हिसार जी उस खाने पे ना होता हो उस वक्त तक, बेशक। जब तक पानी के ऊपर जिंदगी का इन्हिसार ना होता हो उस वक्त तक पानी मुबाह है। सही। कि अल्लाह जल्ल जलालहू तआला करीम का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना क़ब्लकुम, तुम पे रोजा फर्ज कर दिया गया। अब रोजा क्या है? मर्जा अली क़दर से पूछा, उन्होंने कहा देखो, अज़ान फजर से लेकर अज़ान तक इन 9 चीजों से दूरी का नाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमने खाना पीना इला 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 माशाअल्लाह 9 की 9 चीजों से हमने परहेज किया। उसमें मुस्तहब्बात अपनी जगह के ऊपर है, यहाँ पर मुबाह भी चीजें आ गई। हमने मुबाह चीजों को पर बिनाए हुक्म इलाही, बेशक बेशक। तो देखिए, मुहर्रमात को इंसान क्यों छोड़ता है? इसलिए छोड़ता है कि मुहर्रमात को तर्क करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। जी, मकरूहात को क्यों छोड़ता है? इसलिए छोड़ता है कि मकरूहात को तर्क करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। अल्लाह। अब अगर कोई मुहर्रमात और मकरूहात को हुक्म परवरदिगार ने छोड़ा हो जी, और कोई इससे आगे बढ़ के मुबाह चीजों को भी अल्लाह के हुक्म पे छोड़ दे, तो तक़वे की बुलंदो बाला मत। बेशक। जो फकत और फकत रोजे से मैसर होती है, किसी और से मैसर नहीं होती। और जाहिर से अगर इसमें और कमाल अगर इंसान चाहता है तो फिर रोजा 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे महीने में रोजा रख के इंसान को मुत्तकी बनने का मुकम्मल तौर पे एक वक्त दे दिया है कि तुम कितना कमाल है। बेशक। आओ, हम आमादा है, हम इंतजार। बेशक बेशक।
جی قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت میں بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، کربلا معلیٰ میں یقیناً آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہے۔ شکریہ قبلہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد اطہر کاظمی صاحب قبلہ، اور انہوں نے خود تقویٰ کے عنوان سے بہت ہی خوبصورت نکات آپ کی خدمت میں عرض فرمائے۔ اور جہاں تک انسان کے تقویٰ کا تعلق ہے تو تقویٰ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے، جیسے معصومین علیہ السلام کے اقوال میں بھی ہے کہ متقی شخص حقیقی وہی ہے کہ جو تنہائیوں میں بھی متقی ہو۔ یعنی انسان کے تقویٰ کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ انسان لوگوں کے سامنے بھی متقی ہو۔ انسان بس اوقات ٹھیک ہے، روزہ مراد یہ ہے کہ ایک مخفی عبادت ہے، خود انسان جانتا ہے، لیکن بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے اپنے گھر والوں کی، چونکہ گھر میں ظاہر ہے انسان راحت تو ہوتی ہے، لیکن جو انسان کے گھر والے ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی اپنے عزت اور آبرو کو حفظ کرنے کے لیے انسان روزہ رکھتا ہے مثلا، یا دوسری چیزیں جو ہے۔ لیکن انسان متقی وہ ہے کہ جو قلباً متقی ہو۔ ضروری نہ ہو کہ اس کے یہ روزہ اس نے رکھا ہے، سحری کے لیے اٹھا ہے، روزہ رکھا ہے کہ تاکہ ان کے گھر والے دیکھیں، بلکہ وہ قلباً اس چیز کا قائل ہے کہ میں اس پروردگار کی رضا کے لیے میں نے یہ روزہ رکھا ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، اور چونکہ یہ حکم امر مولا ہے تو میں نے اس کو بجا لایا۔ اس عنوان سے ہماری نیت ہونی چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہمارے عبادات کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے حوائج کو برآوردہ فرمائے، بیماروں کو شفایابی نصیب فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے، اور ان دنوں میں یقیناً زیادہ سے زیادہ انسان توسل اور دعا کرے، اور سب سے بڑی دعا حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ آئے مل کے دعا کرتے ہیں حجت خدا کے ظہور کے لیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔